اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وائس چانسلر صاحب سروش لودھی، ڈاکٹر طفیل صاحب، جنید امام، عاصم، تمام پروفیسرز، ڈاکٹر صاحب، اور آج بڑی فخر کی بات ہے کہ میں پاکستان کے امنگ دی بیسٹ انسٹیٹیوشن میں موجود ہوں. اور نہ صرف پاکستان بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں NEDN کا اپنا نام ہے. اب میں نے خود جب کچھ عرصہ میں نے شکاگو میں رہا تو میں نے NEDN کا آپس کا الائنس دیکھا تھا. کوئی بے روزگار نہیں رہتا تھا، ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر کے کہیں نہ کہیں جاب ضرور ملتی تھی اور ٹیلنٹڈ لوگ تھے. تو اگین اٹس اے گریٹ آنر فار می ٹو بی اے پارٹ آف دس ایونٹ پرٹیکولرلی ان دا NED یونیورسٹی. آج بہت ساری بات عاصم نے بتایا، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. دا تھنگ از دیٹ کہ سینٹر فار ایکسلنس فار گیمنگ اینڈ اینیمیشن، اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ منسٹر آف IT نے آلموسٹ 1 ایئر ہو چکا ہم نے انیشیٹو لیا ہوا تھا. میں تھوڑا سی بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں گا اس کے حوالے سے. فرسٹ آف آل، چونکہ میں شاید کچھ لوگوں کو پتہ کچھ نہ پتہ کہ میں KU کا اسٹوڈنٹ رہ چکا، میں نے وہاں سے ماسٹر کیا ہے. تو میری پہلی خواہش تھی، میں بالکل صاف گوئی سے کام لے رہا ہوں، کہ یہ سینٹر آف ایکسلنس کراچی یونیورسٹی میں بنے. فار دیٹ ریزن میں نے ان سے بات کی اور ایک MOU بھی سائن ہونے ہوا. بٹ انفارچونیٹلی آئی ایم شاکڈ کہ کمیٹی پہ کمیٹی بنی اور فائنلی وہاں سے تقریباً معذرت نامہ آنا شروع ہوا. میں بڑا حیران تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے منسٹری آف IT آپ سے کچھ لے نہیں رہی ہے بلکہ آپ کو دینے جا رہی ہے. کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے، اپنے طالب علموں کے لیے. بٹ جب وہاں سے معذرت نامہ آیا تو میں نے ایز یوزول سروش بھائی کو فون کیا، اور ٹرسٹ می کہ جب دا مومنٹ آئی میڈ اے کال ٹو دا سروش لودھی، ان کو میں نے بتایا، انہوں نے چند سیکنڈ لیا، کین آئی مین بائی ڈن، ہماری طرف سے اوکے. تو دیٹ دا ڈفرنس. کسی یونیورسٹی میں میری ملاقات اس دوران 90s میں غالباً، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، ڈاکٹر جمیل صاحب ہوا کرتے تھے وائس چانسلر. اس کے بعد کلام صاحب آئے، ان سے بھی رابطہ رہا، اور اب سروش لودھی صاحب کے ساتھ بھی رابطہ رہتا ہے. اور جو ویژن میں نے جمیل صاحب کا دیکھا، کلام صاحب کا دیکھا اور سروش صاحب کو دیکھا، بڑا دل مطمئن ہوتا ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو فیوچر کو سوچتے ہیں. اور ہمارا، چونکہ ہم بالکل NED کے پڑوسی ماسٹر کیا ہے، تو ہمارا بھی ویژن ہی ہوتا ہے کہ وائل لیونگ ان 2023 میرا ویژن 2050 کا ہونا چاہیے کہ مستقبل کی ضرورت کیا ہے. اور آج اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جب سینٹر فار ایکسلنس گیمنگ اینڈ اینیمیشن پہ بات ہو رہی تھی، تو غالباً 1 سال پہلے وی ہیڈ اے میٹنگ ود دی ISPR. اس وقت میرا خیال ہے کہ جنرل افتخار صاحب تھے، جو اب یہاں پہ میرا خیال ہے کور کمانڈر کراچی بن کر آئے. انہوں نے ہمیں بلایا، گیمنگ اینڈ اینیمیشن کے بارے میں پورا بیک گراؤنڈ بتایا. اور پھر میں نے جب اپنی منسٹری سے عاصم کو بٹھایا، جنید سے بیٹھا، تو ہمیں پتہ لگا کہ گیمنگ کی کتنی بڑی فیلڈ ہے. اب پریزنٹلی میرا خیال ہے جو مجھے بتایا گیا تھا کہ اس وقت کہ لگ بھگ $5 بلین کی گیمنگ کی انڈسٹری ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے تو ہم غالباً 50 ملین سے اوپر نہیں تھے. ایٹ دیٹ مومنٹ واٹ آئی ڈیسائیڈیڈ کہ یس، مجھے اپنے بچوں کے مستقبل بہتر بنانے کے لیے پاکستان کو بھی اپنے انوالومنٹ کرنی پڑے گی. اینڈ فار دیٹ ریزن ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ سینٹر فار ایکسلنس پاکستان میں بننا چاہیے. الحمدللہ آج MOU سائن ہونے جا رہا ہے ود NED انجینئرنگ یونیورسٹی فار سینٹر فار ایکسلنس فار دی گیمنگ اینڈ اینیمیشن. مجھے جنیس جب یہ عاصم ٹائم لائن بتا رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ آج MOU سائن ہوگا اور غالباً دسمبر میں اسے مکمل کریں گے. اسی وقت میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ اٹ از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بلیسنگ چاہوں گا کہ 8 مہینے کی بجائے یا 10 مہینے کی بجائے وائی ناٹ ان 6 منتھ. ہم کوشش ہوگی ہر صورت میں کہ 6 مہینے میں سے مکمل کر کے آپ کے ہینڈ اوور کریں. اور پھر الحمدللہ میرے بچے جو NED کے بچے ہوں گے، KU کے ہوں گے، عثمان کے ہوں گے، سر سید کے ہوں گے، فیڈرل اردو، یہ ایک پورے چین بنے گی یہاں سے میرا خیال ہے. اور پھر میرے حیدرآباد کے، لاڑکانہ کے، بدین کے بچے یہاں بیٹھے، یہاں اپنا کام کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگین لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہیز بین ڈیلیورڈ ٹو مائی اسٹاف. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری خواہش ہوگی کہ اسے 6 مہینے میں مکمل کر کے آپ کے ہینڈ اوور کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ.
अच्छी बात यह है कि इसी एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर एक नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर भी काम कर रहा है। इसी यूनिवर्सिटी के अंदर, इसी एनआईसी के अंदर बाइकिया जैसे बड़ा जाइंट अब बनता जा रहा है, वो आप ही का दीवी चीज़ है। सेहत कहानी, 4 डॉक्टरों ने काम शुरू किया, अब अल्हम्दुलिल्लाह 400 डॉक्टर उसके अंदर मौजूद है। एक और यंग सा बच्चा, मैं हमेशा उसका नाम लेता हूँ, गालिबन हाजिर जनाब नहीं, हुक्म जनाब। आप सब मेरा ख्याल है जो फ्रंट सेकंड सीट पे बैठे हुए यूएस और नॉर्थ अमेरिका को दौरा करते रहे, वहाँ पे AAA की सर्विस थी कि अगर आपने चाबी गाड़ी की भूल गए, टायर पंचर हो गया, जस्ट मेक अ कॉल टू द AAA, 45 मिनट में आएगा, काम कर देगा। उसने उससे ही चीज़ें ली हैं। अब उसने हाजिर जनाब या हुक्म जनाब के नाम से वो काम कर रहा है, और होल कराची में, और बिलखसूस ख़वातीन के लिए बड़ी आसानी है कि आमतौर पर चाबी भूल जाती हैं। आप जस्ट मेक अ कॉल, विद इन 45 मिनट दे विल कम, और वो आपकी चीज़ें मुकम्मल करके रवाना कर देगा। तो हमारा मकसद ये है कि माहौल को बना के देना, फैसिलिटेट करना, फ्यूचर की प्लानिंग करना। मैं चंद बातें आपके सामने रखता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि जब मैंने वजारत संभाली थी आज से 2.5 साल पहले, या 2.25 साल के लगभग होने जा रहा है, तो उस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 5 नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर हुआ करते थे। 4 इन द कैपिटल लाइक कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, 1 इन इस्लामाबाद। 2.5 साल के अंदर अंदर हमने विजन रखा। जब हमने बाइकिया को देखा, करीम को देखा, और जैसे हमने दर्जनों के हिसाब से हमने देखा कि चीज़ें स्टार्टअप में आगे लेके जाना है, तो हमने क्या फैसला किया कि हमें इसको डबल करना है। अगेन मैं एक छठा जिसे कहते हैं एनआईसी हमने हैदराबाद में कायम किया। अगेन वहाँ पे मैं तारीफ़ करूँगा सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब को भी। द मोमेंट मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा अमीन भाई ये हैदराबाद का सेंटर जो पुराना था कैंपस ही आप ले लें। हमने लगभग 1.6 बिलियन उस पर इन्वेस्ट किया। अब स्टेट ऑफ द आर्ट हैदराबाद में मौजूद है, और उसमें भी हमने कहा कि 6 महीने की टाइम लिमिट थी, 10 दिन पहले मुकम्मल करके दे दिया। वाइस चांसलर साहब बड़े हैरान थे कि गवर्नमेंट में काम पहले मुकम्मल हो जाना नामुमकिन सी बात होती है, लेकिन हमने 10 डेज बिफोर करके हैंड ओवर करके दिया। फैसलाबाद में एनआईसी मौजूद है, गिलगित में एनआईसी मौजूद है। अब इंशाअल्लाह ताला एक जैसे कहते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट हम रावलपिंडी में बनाने जा रहे हैं। रावलपिंडी में भी कहाँ पे डॉक्टर साहब, आपको बड़ी खुशी होगी कि जो आपको याद होगा, हम सब पहले रावलपिंडी एयरपोर्ट पर उतरा करते थे, फिर इस्लामाबाद आते थे। अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट अलग बन गया। हमने एयरफोर्स वालों से बात की कि भाई आप हमें एक छोटी सी बिल्डिंग जो आपकी एयरफोर्स की जो एयरपोर्ट पे बनी हमें दे दें। उन्होंने हमें डिपार्चर लॉन्च दे दिया। एरो स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से हमें एनआईसी वहाँ पे तकरीबन फाइनल स्टेज पर है। तो इंशाअल्लाह ताला 25 साल में 5 एनआईसी, 2.5 साल में 4+। तो दैट द विजन कि वाइल लिविंग इन 2023 विजन आगे का होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज जिस इदारे में मौजूद है, सब जितने लोग बैठे हुए फ्रंट पे, सबका विजन मौजूद है, सब करना चाहते हैं, सिर्फ फैसिलिटेट करने का काम है। माई मिनिस्ट्री इज देयर टू फैसिलिटेट, आपको सपोर्ट करना, आपके साथ खड़ा होना, आपके विजन को आगे बढ़ाना, आपकी जो सजेशन होगी उसको अपनी मिनिस्ट्रीज में रिकमेंडेशन बना कर आगे लेकर जाना। दैट व्हाट आई विल डू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा कहता हूँ डेफिनेटली आई लुक फॉर होल ऑफ द पाकिस्तान, बट चूँकि मैं कराची में ख़िताब कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि कराची ऑलमोस्ट 70% टैक्स इस रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान को देता है। तो हमारी कंसंट्रेशन होती है कि कराची में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो ना सिर्फ ये, बल्कि आप सबके इल्म में है कि एक जिसे कहते हैं 42 अरब रुपए की लागत से, 42 बिलियन रुपीज़ की लागत से IT पार्क कराची में भी हमने इसका संग बुनियाद रख दिया है इंशाअल्लाह ताला। ये और जगह कहाँ पर है? बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ है। स्टार गेट जो है उसे आप लेफ्ट टर्न करेंगे, 1 किलोमीटर के बाद लेफ्ट साइड पे आपको 7 एकड़ की ज़मीन है। हमने वहाँ पे काम शुरू कर दिया। 7+ यानी नीचे अंडरग्राउंड 2 फेस होगा और ऊपर 7 मंजिल है। उनके भी टाइमलाइन हमने तय कर दिया कि 2025 जून में से मुकम्मल करना है। क्या ख्वाहिश होगी कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज वहाँ पर बैठे, स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बने। वहाँ पे जो मेरे बच्चे जो NID ग्रेजुएट होंगे, जो दाऊद इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट होंगे, जो सिंध यूनिवर्सिटी से होंगे, KU से होंगे, वहाँ पे अपना काम कर सकें, मैं उनको फैसिलिटेट कर सकूँ।
انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جب وہ مکمل ہوگا تو اسی شہر کے کم از کم 10,000 نوجوانوں کو روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. اگین ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی، بڑی اچھی بات کی کہ 2 ناخوشگوار واقعے کا ذکر بھی کیا آپ نے. این ڈی میں ڈیفینیٹلی یو ول لک آفٹر کہ این ڈی کے اندر کیا چیز ہو رہی ہے، اور جس انداز سے آپ نے ترقی کیا، آپ اور آپ کی پوری ٹیم زبردست خراج تحسین کی مستحق ہے کہ این ڈی ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا خیال ہے پلس 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 میں جا رہا ہے. دوسری بات جو کل کا جو واقعہ ہوا، میں اس پہ تھوڑی سی ایک بات گفتگو کر لوں کہ کل جو کراچی پولیس چیف کے آفس میں جو دہشت گردی ہوئی ہے، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور اپنی پاک فوج کے ساتھ، رینجرز کے ساتھ، پولیس کے ساتھ مکمل طور پہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے وہ ایسے واقعات کا دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. پرابلم کہاں آتی ہے؟ مجھے یاد ہے کہ 2013 کا وقت تھا جب نیشنل ایکشن پلان کو ترتیب دیا گیا تھا. تمام پولیٹیکل پارٹی، تمام صوبے، تمام ایجنسیاں موجود تھیں اور نیشنل ایکشن پلان کو ترتیب دیا گیا تھا. اور یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ جب آرمی پبلک اسکول کی فوری بعد. اور وہ ایسا واقعہ تھا کہ ڈیٹ واز دا 9/11 فار پاکستان. ہم سب متحد ہوئے تھے کہ اب نو ایکسٹریمزم، انتہا پسندی نامنظور. اور بڑے اچھے طریقے سے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سوات، فاٹا سے لے کر تمام علاقوں کو کلیئر کرایا گیا تھا. لا انفورسمنٹ ایجنسی خراج تحسین کی مستحق تھی کہ اتنا بہترین کام کر کے، اور ٹورزم بھی بڑھا، لوگوں میں کانفیڈنس بھی پیدا ہوا، چیزیں بھی بہتری کی طرف گئی. بٹ انفارچونیٹلی جو پچھلے سال جو ایک انسیڈنٹ ہوا، ہمارے جو سابق وزیر اعظم صاحب نے جو نیگوسیشن کا دعویٰ کیا جو طالبان کے ساتھ، وہاں سے معاملات خراب ہونا شروع ہوئے. نہ صرف کے پی کے، پنجاب، بلکہ انفارچونیٹلی کراچی میں بھی یہ واقعہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان پر مکمل طور پر عمل درآمد کرایا جانا چاہیے. اس میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیز ہے. نمبر 1 کہ اگر کوئی شخص کارروائی کرتا ہے کسی جگہ پہ تو اسے لا انفورسمنٹ ایجنسی میرا خیال ہے موقعی پہ ان کا خاتمہ کرتی ہیں. بٹ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ رہ جاتی ہیں. وہ جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کا پکڑنا، ان کے گرد گھیرا تنگ کرنا. اور نمبر 3 جو ویری امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ گروپ، وہ شخص، وہ گروہ جو ایسی سوچ کی پروان چڑھاتے ہیں، ان کا سر کچلنا دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. جب تک آپ ان سوچ دینے والوں کا سر نہیں کچلیں گے، یہ چیزیں اس طرح چلتی رہیں گی. تو میں سمجھتا ہوں اٹس ہائی ٹائم جو پشاور کا جو واقعہ ہوا پولیس لین کا، ہم اسے سیریس طور پہ لینا چاہیے. اور اس کے بعد جو میرا خیال ہے کہ تمام جو چاروں صوبے کے وزیر اعلیٰ سے اور تمام پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو بلایا گیا تھا، اس میں بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ اب دیٹس ہائی ٹائم کہ ہمیں ان نظریہ جو سوچ دینے والے ان کا سر کچلنا ویری امپورٹنٹ ہے. اینڈ دیٹ واز ایگریڈ آن دیٹ. اب مجھے امید ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہے اس پہ نظر رکھیں گی اور چیزوں کو آگے کی طرف بڑھائیں گی. ایک میں آخری بات صرف یہ کروں گا، کیونکہ اس کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے مجھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھنا بھی ہے این آئی سی کے حوالے سے بھی. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کیونکہ جب ہم آج لیونگ ان دا 2023 تو میں نے کسی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ انٹرنیٹ از دا ماڈرن الیکٹرکسٹی. اگر آپ کے پاس کنیکشن نہیں ہوتا ہے تو آپ کی ہارٹ بیٹنگ تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے. آج بھی اس ہال کے اندر بہت سے لوگ فون استعمال کر رہے ہیں، اگر 30 سیکنڈ کے لیے فون بند ہو جائے تو پریشانی شروع ہو جاتی ہے. یس، منسٹری آف آئی ٹی نوز ویری ویل. ہم نے پچھلے 3-3.5 سال کے اندر جسے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سبق سیکھا، یہ جو کووڈ-19 آیا تو ہم نے اسے کرائسس کے طور پہ نہیں لیا بلکہ اس کو اپرچونیٹی کے طور پہ لیا. وہاں سے ہم نے لیسن لرن کیا کہ جب ہم نے دیکھا کہ ای اسکولنگ کیسے کرانی ہے، ای ایگریکلچر کیسے کرانا ہے، ای بینکنگ کیسے کرانی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہو اور آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن موجود رہنا چاہیے. فار دیٹ ریزن since last 3 years 17 new projects had been started worth 65 billion.
جب میں کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد، فیصل آباد، سیالکوٹ دیکھتا ہوں تو ایسا کوئی پرابلم نہیں آتی، بٹ وین گو ٹو دا سیکنڈ اینڈ تھرڈ ٹیئر آف دا سٹی دا پرابلم آ جاتی ہے. لاڑکانہ، بدین، دادو، راجن پور، بہاولپور، ڈیرہ بگٹی، نصیر آباد، فاٹا فیسنگ لاٹ آف پرابلم. تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ ارسپیکٹو آف ریس، ریلیجن اینڈ پولیٹیکل ایفیلیشن ان بچوں کو بھی ڈیجیٹل دنیا سے منسلک کروں. اینڈ فار دیٹ ریزن 65 billion we are investing since last 3 years to connect those people with the digital world. Yes, اس پہ تیزی سے کام، اس کے اوپر بھی ٹائم لائن. جب میں نے پہلا کام شروع کرایا 3 سال پہلے تو جو جن کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے تھے انہوں نے کہا سر یہ 2.5 سال میں مکمل ہوگا. ان کے ساتھ بیٹھے، ان کا ٹائم لائن بھی کم کرایا، 2.5 سال سے 1 سال پر لے کر آ گیا. رزلٹ چاہیے، بچوں کو کنیکٹیوٹی چاہیے. اگین، اور دوسری اور آخری بات، میں نے کہا تھا آخری لیکن ایک اور بات مجھے یاد آ گئی کہ منسٹری آف آئی ٹی کا اپنا ویژن ہے، اینڈ دیٹ ویژن از کہ اسمارٹ فون فار آل. پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون ہونا چاہیے. بٹ دا پرابلم ارائز، ایپل 4 لاکھ کا ملتا ہے، سیمسنگ 3.5 لاکھ کا ملتا ہے. کیا میرے اورنگی ٹاؤن کا بچہ استعمال کر سکے گا؟ کیا میرا بدین میں رہنے والا بچہ استعمال کر پائے گا؟ نو. اینڈ دیٹ دا ریزن اگین آئی فیل پراؤڈ آف اٹ کہ ہم نے اپنے منسٹری کے دور میں پاکستان میں موبائل فون مینوفیکچرنگ شروع کرائی. 89 موبائل فون آیا 2020 میں. آج سے 2 سال پہلے ہم نے موبائل فون مینوفیکچرنگ پالیسی کے پاس کرایا کیبنٹ سے، دین پارلیمنٹ سے. الحمدللہ پاکستان میں تقریباً 29 موبائل کمپنیاں کام کر رہی ہیں، مینوفیکچرنگ کر رہی ہیں. سیمسنگ موجود ہے، نوکیا موجود ہے. اور اچھی بات کیا ہے کہ اب وہ 2.5 لاکھ والا، 3 لاکھ 4 لاکھ والا فون نہیں، بلکہ وہ 18,000، 22,000، 27,000، 32,000 کا فون، اسمارٹ فون تیار کر رہی ہیں تاکہ یہ بچے میرے استعمال کر سکیں. تو ہم خواہش کیا کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون، یہ ہمارا ایک ویژن ہے. اور اسمارٹ فون فار آل کا ہم نے نعرہ بھی دیا ہے. ابھی امپورٹنٹ چیز تھی، آج سے غالباً آج 20 فیبروری ہے، 18 ہے، اینڈ غالباً 10 فیبروری کو پاکستان میں ویکیپیڈیا بند کر دیا گیا. مطلب جو بچے پی ایچ ڈی کر رہے تھے، جو ایم فل کر رہے تھے، وہ وہاں سے تھیسس لکھتے ہیں، ہیلپ آؤٹ لیتے ہیں. آپ نے کیا 2013 2014 یوٹیوب 2 سال بند رہا، آج بھی اس کے نقصانات ہم سہ رہے ہیں. 2020 ہمارے ازبک کے پرائم منسٹر کی مسز کے حوالے سے ٹک ٹاک پہ کچھ آ گیا، انہوں نے فون اٹھایا، بولا ٹک ٹاک بند کر دو. پب جی بند کرا دیا. اس وقت بھی ٹرسٹ میں کیبنٹ کے اندر بیٹھ کے فیس ٹو فیس ہم نے مخالفت کی کہ ٹک ٹاک بند کرنے سے، پب جی بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم نے واضح پالیسی دی، منسٹری آف آئی ٹی کی واضح پالیسی ہے کہ منسٹری آف آئی ٹی ایسی کسی بھی پابندی کے خلاف ہے جس سے ترقی کا عمل رکتا ہو. آپ جب ویکیپیڈیا بند کیے، ہم نے فوری طور پہ within 48 آور اس کو دوبارہ کھلوایا. آئی ایم گلیڈ ٹو دا پرائم منسٹر پاکستان، انہوں نے ہماری بات سنی. اس کے بعد ایک کمیٹی بنائی میرے سربراہی میں. آج سے 5 دن پہلے میں نے اس کا اجلاس کیا، میرے ساتھ نوید قمر بھی تھے اور لا منسٹر صاحب بھی تھے، دونوں بہت ہی براڈ مائنڈ تھے. ساتھ بیٹھے، پیٹ کے والوں کو سامنے بیٹھایا اور ان کو میک شیور کیا کہ آج کے بعد سے کوئی سوشل میڈیا بند نہیں ہوگا. میک شیور کیا کہ آج کے بعد سے بالکل پرائم منسٹر سے ڈائریکٹو لے کے ہم بیٹھے تھے اور یہ ان کو باور کرایا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہوں کہ آج کے بعد سے کوئی سوشل میڈیا بند نہیں ہوگا، کیونکہ بند کرنا مسائل کا حل نہیں ہے. پابندی لگانا، بات چیت کرنا، نیگوشیٹ کرنا، قائل کرنا، دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. پاکستان میں اچھی خبر یہ ہے کہ گوگل آلموسٹ ریڈی، سیکورٹی ایکسچینج میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرا لیا ہے. ہوپ فلی آئندہ چند ہفتوں میں پاکستان میں اپنا آفس قائم کرے گا. ٹک ٹاک کو جب پابندی لگی تھی ہم نے ان کو انگیج کیا. تقریباً اچھی خبر یہ تھی کہ آلموسٹ بات چیت کے ذریعہ، اگین پابندی نہیں، بات چیت کے ذریعہ
तकरीबन एवरी मंथ 9 लाख के करीब वीडियो हम उनसे डिलीट कराते हैं। अब वो अपने ऑफिस में काम करने के लिए इस्लामाबाद में तैयार है। बाकी लोगों से भी बातचीत का अमल जारी है। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम सोशल मीडिया की कंपनी पाकिस्तान में अपना दफातर जल्द अज जल्द कायम करेंगी। हमारा सोशल मीडिया रूल्स ऑलरेडी हमने पास कर दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें रिफ़र बैक किया। वी आर वर्किंग ऑन इट। हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के तमाम लोगों, तमाम जो मेन जाइंट है उनको इसमें इन्वॉल्व करें, उनकी सोचों के साथ आगे बढ़ा जाए। बट अगेन इट्स अ वेरी टफ टास्क। एक तरफ हमारे ऑर्थोडॉक्स वाले लोग हैं कि ये नहीं होना चाहिए, एक तरफ हमारे जो सो कॉल्ड लिबरल है उनको भी डील करना पड़ता है। तो वी आर रनिंग ऑन द टाइट रोप, लेकिन उसको भी हम मैनेज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताऊं कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमने साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी पास करा दी है, सोशल मीडिया भी ऑलमोस्ट डन है। अब जो हम आगे करने जा रहे हैं वो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिलखसूस जो आप तमाम लोग बाहर से पढ़ कर आए हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट अमल है। इसके ऊपर भी हमने जमहूरी तरीके कार रखा है कि तमाम लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल तमाम लोगों, कंपनियों को हम ऑन बोर्ड ले रहे हैं। हमने जो पहले जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल था, जो भी हमने खाका तैयार किया था, मिनिस्ट्री ऑफ IT की वेबसाइट पे डाला। हमने कहा कि आप तमाम लोग सजेस्ट दें। नेशनल लेवल पे मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, जैज़, स्टेट बैंक, इन तमाम लोगों ने अपने अपने सजेशन दिए। इंटरनेशनल लेवल पे फेसबुक ने, यूरोपियन यूनियन ने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की EU के, उन तमाम लोगों ने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिया है। हम तमाम चीज़ों को तकरीबन फाइनल स्टेज पे लेकर आ गए। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल भी अगले चंद हफ्तों के अंदर अंदर हम इसे पार्लियामेंट में पेश कर देंगे और वहाँ से भी अप्रूवल ले लेंगे। तो ये चीज़ आगे की तरफ, मूवमेंट की तरफ जारी है। मुझे पर्ची दी कि थोड़ी सी सियासी बात भी करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ, और ये सहाफ़ी आज़ाद की तरफ से ये पर्ची थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम सियासी गुफ्तगू नहीं करते, बस इतना काफ़ी है कि नेशनल एक्शन प्लान पर उसके असल रूह के मुताबिक अमल कराया जाए और मेक श्योर किया जाए कि इस तरह के इवेंट इंसिडेंट मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान की किसी शहरों में ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम सियासी पार्टियाँ आपस में एक वन पॉइंट पे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पाकिस्तान, फॉर द नेशनल एक्शन प्लान आपस में मुत्तहिद हो सकती हैं, आपस में बैठ सकती हैं और इस मसले का हल निकाल सकती हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।